پوسٹ ہے، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے جیل سپرنٹینڈنٹ کی طرف سے لکھا ہوا ہے، پہلے نام لکھا ہوا ہے فرام جیل سپرنٹینڈنٹ ٹو میرا نام. میں پریشان ہو گیا، میرا کوئی رشتہ دار جیل میں نہیں ہے، یہ کیا ہو گیا؟ جب میں کھولا تو وہ بیچارے کو پتہ نہیں میرا نام کیسے معلوم ہے. ایک قیدی ہے اندر، وہ کہتا ہے کہ مل صاحب میں 34 سال سے جیل میں، 34 ایئر سے جیل میں، اور میں جیل میں ہوں، میرے پورا خاندان مر گیا، 7 میرے رشتہ دار، میرے ماں باپ بہنیں سب چلے گئے. ایک میرا جو مجھ کو آ کر جیل میں پوچھتا تھا وہ میرا سگا بھائی تھا، اس کا بھی انتقال. صاحب میری آخری امید آپ ہے، میں آپ سے کچھ نہیں مانگتا. 7 ڈومس کے پاس مسجد توحید ہے، اس کے بازو کے قبرستان میں میری ماں دفن ہے. اس قبرستان کے ذمہ دار سے آپ بات کرنا، میری ماں کے بازو مجھے لے جا کے آپ دفن کرنا. میرا نماز جنازہ آپ پڑھنا، میں یہاں آپ کا نام لکھا تھا. میں شہر کے ایک بہت بڑے شخصیت کو لیٹر لکھا تھا، وہاں سے کوئی جواب نہیں آیا. 34 سال سے اندر میں نے کئی لوگوں سے معلوم کیا، پتا چلا کہ 34 سال کسی کی سزا نہیں ہوتی، عمر قید بھی ہوتی ہے تو 14 سال میں ختم. لیکن وہ بیچارے کے کوئی لے جانے والا، کوئی پیروی کرنے والا، کوئی نکالنے والا نہیں، ختم ہو گیا. اور وہ کہا کہ مجھ صاحب آخری امید آپ ہے، میرا جنازہ پڑھنا ہو لے جا کے. میں کبھی نہیں جانتا، نہ اس کو جانتا ہوں نہ اس کو. میں خود پریشان، 34 سال سے ہے تو میرا تعارف کون کروایا، کس نے وہاں جا کے بتایا، پتہ نہیں. آخر میں نوٹ لکھتا ہے کہ مجھ صاحب بیماریوں کا کپا ہوں، اگر ماہانہ 1700-1600 روپے آپ ڈرافٹ جیلر کے نام پہ بھیج دیتے ہیں تو میری یہ آخری عمر دوائیاں کھا کے کچھ ٹھیک ٹھاک گزر سکتے ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں نوجوان، یہ تمہارے شہروں میں ہے یہ جیل، اس میں کتنے لوگ اندر پتہ بھی ہے. اللہ فرماتے ہیں والغارمین وفی الرقاب، گردناں چھڑاؤ، قیدوں سے چھڑاؤ. قیدی ہو گیا تھا، ہوگا گناہ، غلطی ہوئی تھی، ہوگی. کتنے سال جناب، جوان اندر گیا تھا، بوڑھا ہو گیا، کوئی پیروی کرنے والا نہیں. پھر اللہ فرماتے ہیں والغارمین، قرض کے بعد تلے دبے ہوئے کو نکالو. چند دوست مل کر کے ایک کا قرض ادا کر دو. مصیبت میں ہی قرض لیتا ہے انسان. دیکھو رشتہ داروں میں کوئی قرض دار ہے، اس کو پکڑو، اس کا 1000 2000 لاکھ 2 لاکھ کا قرض ہوگا، اکیلے نہیں دے سکتے آپ. دوست ٹیم بنائیے، جوائنٹ ہوئیے. اللہ رب العزت نے ایک ہونے میں طاقت رکھی. ارے ایک ہو کے بریانی مندی کھانے آتا، ایک ہو کے میچ کھیلنے آتا، ایک ہو کے کسی کی ضرورت تکمیل کرنے نہیں ہوتا. ہماری جوانیاں اس وجہ سے ہی. تو قرض دار ہوں گے، پکڑ کر کے ہر 6 مہینے میں ایک کا قرض پکڑو. آپ اس کو نقو دو، ٹھیک ہے، اس کو دینے سے عادت خراب ہوتی ہے. کس کا قرض باقی ہے بلاؤ، اس کو بات کر کے ٹھیک ٹھاک اس کا قرض، اور اس کی گردن چھڑاؤ، اسے اپنے بچوں کے ساتھ خوش رہنے دو. یہ صدقات، یہ زکات کا مد ہے. لے جا کر کے فوٹواں لگا کر کے اب آپ 10-10 کلو کے آٹے کے تھیلے بانٹ رہے ہیں، 25 کلو کے چاول کے تھیلے بانٹ رہے ہیں، وہ یہ بانٹ رہے ہیں. آپ دیکھیے لوگ جو لینے والے ہیں نا، وہ ایک روم بھر گیا ان کا اناج رکھتے رکھتے. ارے بھائی یہ نہیں، آپ طریقے سے بانٹیے، یہ بہت بڑی بات ہے زکات. اس کے بعد فرمایا وفی سبیل اللہ، اللہ کے راستے کے کام کرو، اللہ رب العزت کے دین کے فروغ کے کام کرو، اللہ رب العزت کے دین کو آگے بڑھانے کے کام کرو. یہ زکات کا کام. بہرحال بات سمجھیں آپ لوگ. تو میں آج ارادہ بالکل نہیں تھا، طبیعت میں بہت نقاہت تھی، میں بالکل بولنا نہیں چاہتا تھا، لیکن وہ دیر بیٹھ کر پھر سوچا کہ آپ لوگ اس بات کے عادی بھی ہو گئے ہیں. اور میں نے دیکھا کہ نماز 2 نمازوں کے درمیان آگے 12 رکعت باقی ہے، ابھی 8 رکعت ہو گئے. اس کے درمیان دل نرم ہوتا ہے. اللہ رب العزت کی توفیق سے ہزاروں لوگ بیٹھ کر کے سنتے ہیں، آن لائن سنتے ہیں.
میں اس موقع کو پھر غنیمت سمجھ کر جمعہ کی فضیلت اور پھر یہ چند باتیں آپ کے گوش گزار کیا. اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. پروردگار ہمیں ایمان کامل نصیب فرمائے, توقع ہوا دل نصیب فرمائے, ایمان والے رب العالمین روح نصیب فرمائے. صلی اللہ تعالی علی النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.